بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خاص مہینے میں جس میں رحمت برکتیں لمحہ لمحہ برس رہی ہیں، اللہ پاک سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کا حل فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اے میرے مالک مولا، آج تیرے پیارے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، اپنے غیبی خزانوں سے ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، مولا کریم کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ آمین ضرور بولا کرے۔ دنیا کے کس کونے میں بیٹھے کس اللہ کے بندے کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی مشکلات کا ازالہ ہو جائے۔ آئیے ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ آ چکا ہے، جس مہینے کی مصطفیٰ کے غلام رب کعبہ کے پیارے محبوب کی پیاری امت تڑپ کر پورا سال انتظار کرتی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کی ہر گھڑی رحمت برکتوں سے مالا مال ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی میں رب کعبہ انسان کی مانگی جانے والی ہر حاجات سے 10 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ربیع الاول کے پہلے 12 دن بہت خاص ہیں۔ ربیع الاول کا چاند نکلتے ہی رب کعبہ کی فوج فرشتے آسمان کے ساتوں تہ کو سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ 12 ربیع الاول سے پہلے تک پوری دنیا کو سجایا جاتا ہے۔ آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ رب کعبہ کے پیارے محبوب کا جشن مناتی ہیں، اور رب کعبہ اپنے پیارے محبوب کی آمد کے صدقے ہر انسان کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محمد مصطفیٰ کی آمد سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، جو رب کعبہ کی رحمت برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جن میں رب کعبہ اپنے محبوب کی آمد پر جشن منا رہا ہے، جو اپنے ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ وہ حاجات جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وہ خواہشات جن کو آپ ناممکن سمجھ بیٹھے ہیں، رب کعبہ کی ایک کن فیکن کی محتاج ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب میں اور آپ وظائف کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور پتہ نہیں قبولیت ہوتی ہے یا نہیں۔ آج وہ وقت ہے، یہ مہینہ وہ گھڑیاں رکھتا ہے جس میں رب کعبہ سے جو مانگا جاتا ہے، جتنا مانگا جاتا ہے فوراً عطا ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ ارجنٹ بیسس پر کام کروانا چاہتا ہے، ارجنٹ بیس پر رزق حلال کمانا چاہتا ہے، مالا مال ہونا چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، فوری طور پر بند تقدیر کے تالے کھلوانا چاہتا ہے، آنے والی نسلوں کو آباد کروانا چاہتا ہے، نافرمان اولاد کو سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے، میاں بیوی کو طلاق کی نوبت سے بچانا چاہتا ہے، اللہ والو جتنی حاجات ہے مانگ لو، آج مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کعبہ سے منہ سے نکلی ہر بات پوری کروانے کی گھڑیاں ہیں۔ ربیع الاول کے پہلے 12 دن یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے ربیع الاول کا چاند نکلتے ہی 12 ربیع الاول سے پہلے کسی بھی دن ایک بار یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کیجیے۔ بیٹیاں من پسند شادی کے لیے کر لیں، رشتوں میں رکاوٹیں بندشیں دور کروانے کے لیے کر لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے کر لیں، بیٹے بے روزگاری سے نجات کے لیے، من پسند نوکری کے لیے اور بہتر آنے والی نسلوں کی آبادی کے لیے کر لیں۔ وہ لوگ جو قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، غربت تنگ دستی کا شکار ہیں، بادشاہی چاہتے ہیں، اللہ والو ربیع الاول کے پہلے 12 دن یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ میرا بس چلتا میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی اور کہتی کہ اللہ والو پورا سال در در کی ٹھوکروں سے، محتاجیوں سے، لوگوں کے طعنوں سے بچنا چاہتے ہو، بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑے مقاصد ہیں، ناممکن خواہشات ہے جو لگتا ہے پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک بار ربیع الاول کے پہلے 12 دن یہ خاص وظیفہ، پہلے دن یہ خاص وظیفہ، یہ خاص تصویر رب کعبہ کے 2 ناموں کا یہ خاص وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے۔ لیکن اپنی حاجت کی نیت لازمی کیجئے گا، نیت کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ نیت کر کے جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ رب کعبہ کے 2 صفاتی ناموں کی یہ تسبیح کریں گے، یہ تسبیح ختم ہونے سے پہلے تقدیر میں لکھی مشکلات پریشانیاں نکال دی جائیں گی، غربت تنگ دستیاں جڑ سے اکھاڑ دی جائیں گی،
کامیابیاں ہر قدم پر آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ نے رب کعبہ کے 2 صفاتی نام یا رزاق یا فتاح پڑھنے ہیں۔ رب کعبہ کے 2 صفاتی نام ہے یا رزاق، اس سے کبھی آپ کے رزق حلال میں کمی نہیں آئے گی۔ یا رزاق سے آپ ہمیشہ کامیاب زندگی گزاریں گے، دنیا جہاں کی تمام رحمتیں برکتیں آپ کی جھولی میں ہوں گی۔ یا فتاح سے آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں گے وہ سونا ہوگی، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں بندشیں دور ہو جائیں گی، من پسند نوکریاں مل جائیں گی۔ وہ بیٹیاں جو بے اولادی کا طعنہ سن رہی ہیں، محمد مصطفیٰ کی آمد کا جشن جو فرشتے منا رہے ہیں، رب کعبہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں بے اولادی کو تو دور کی بات شرطیہ بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، یا رزاق یا فتاح پڑھتے دوران جس حاجت کو جس مقصد کو ذہن میں لاتے جاؤ گے، ایک تسبیح یا رزاق یا فتاح کے دوران اگر آپ لاکھوں حاجات کو بھی ذہن میں لاؤ گے وہ پوری ہو جائے گی۔ میرا ایمان، ایک بار یہ وظیفہ کر کے تو دیکھیے، پہلے 12 دن اتنے خاص ہیں کہ اس تسبیح کو کرنے کے بعد کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھا تو 1 مرتبہ ہوا، یا رزاق یا فتاح ملا کر پڑھا تو 2 مرتبہ ہوا۔ اسی طرح سے آپ نے یا رزاق یا فتاح کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ یا رزاق یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لے تو بہترین ہے، نہیں تو آپ تسبیح کا استعمال کر سکتے ہیں۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح یا رزاق یا فتاح کی پڑھے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ وہی بیٹھے مسلے پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار سورۃ کوثر پڑھیں گے۔ سورۃ کوثر بند تقدیر کے تالے کھول دیتی ہے۔ سورۃ کوثر تقدیر میں لکھی مشکلات پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کوثر سے رب کعبہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ آنے والی تمام رکاوٹوں کو غیب سے حل فرما دیتا ہے۔ آج ایک ایسا کامیابی کا راز، ایک ایسا کامیاب وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کے دوست احباب رشتہ دار آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے۔ اتنا وظیفہ کرنے کے بعد 2 سے 3 باتوں کا خیال بہت ضروری رکھنا ہے، ورنہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کو غور سے سن لیجئے۔ پہلی بات، یہ وظیفہ کرتے دوران آپ نے گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھنا ہے جہاں آپ کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو۔ آپ پورا دھیان اور توجہ سے ڈر کر بھکاری اور فقیر بن کر رب کعبہ سے مانگتے رہیں، آپ کا تعلق رب کی ذات سے جڑ جائے۔ دوسری بات، اس وظیفے کے دوران اگر آپ کو کسی نے بلا لیا یا آپ نے خود کسی سے بات کر لی، آپ کا دھیان بھٹک گیا تو وظیفہ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تیسری بات، اس وظیفے کو کرنے کے بعد 10، 20، 50، 100 کا صدقہ خیرات کیجئے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم فرماتا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے۔ توبہ کے بعد رب کی ذات ایسا راضی ہوتی ہے کہ منہ سے نکلی ہر بات عرش الہی سے ہو کر پوری ہو جاتی ہے۔ آج شروع سے اب تک جو وظیفہ جس طریقے سے بتایا ہے، کامیابی آپ کے حوالے کر دی ہے۔ اللہ والو، رب سے مانگ لو جو مانگنا ہے، یہ گھڑیاں قبولیت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اگلی ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ ایک بار کمنٹس میں اللہ کا ضرور نام لکھیں۔ اللہ حافظ۔